اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی۔ اللہم صلی علی سیدنا فمولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کائنات اور میں ہوں آپ کی میزبان سیدہ ندا نسیم۔ ہمارا یہ پروگرام کائنات خالق کائنات کی لامحدود قدرت و حکمت کو جاننے اور پہچاننے کی ایک ایمان افروز کاوش ہے۔ ناظرین کرام، اگر میں یہ کہوں تو بیجا نہ ہوگا کہ کیا خوب تیری قدرت و صنعت کے مناظر، کیا خوب تیری قدرت و صنعت کے مناظر، ہر منظر پرکیف سے ہے دعوت دیدار۔ ناظرین کرام، اس کائنات میں جا بجا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے نادر نمونے دیکھنے کو ملتے ہیں، اور اگر بات کی جائے ہماری اس پیاری زمین کی تو میں یہ کہوں گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن کن نعمتوں سے اس زمین کو نوازا ہے، اس کی پوری فہرست بیان کرنا بھی انسانی علم کی قدرت سے باہر ہے۔ اگر ہم گوگل پہ جا کے زمین کو دیکھیں تو ہمیں کرۂ ارض کا ایک بڑا حصہ نیلگوں نظر آتا ہے۔ یہ سمندر ہے جو ہماری زمین کو گھیرے ہوئے ہیں۔ اگر ہم مزید غور کریں ناظرین کرام تو ایک بڑے حصے کی رنگت ہمیں خاکی مائل نظر آتی ہے، یہ خشکی ہے۔ اور اگر اسی خشکی پہ مزید غور کیا جائے تو ہمیں خشکی پہ جگہ جگہ سبز ٹکڑے نظر آتے ہیں۔ یہ سرسبز و شاداب خطے ہیں اور یہ گرین جو پیچز ہیں ان کا بڑا رقبہ جنگلات پہ مشتمل ہے۔ اور ہم بھی جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، ہم سب اس بات کو بہتر طور پہ جانتے ہیں کہ جنگلات زمین اور انسان کے لیے، ہم سب کے لیے، اس ماحول کو بہتر بنانے کے لیے کتنے سود مند ہیں اور کتنے ضروری ہیں۔ سمجھ گئے ہوں گے آپ سب کہ آج ہمارے پروگرام کا موضوع یہ جنگلات ہی ہیں، اور اس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے ہم نے مدعو کیا ہے جن معزز اور محترم مہمانان گرامی کو۔ میں سمجھتی ہوں کہ آج کے پروگرام کے لیے ان سے بہتر مہمان ہو نہیں سکتے تھے۔ میرے پہلے معزز و محترم مہمان آپ تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کے اور اس کے ساتھ ساتھ اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان کے سربراہ ہیں۔ میری مراد ہے پروفیسر مفتی منیب الرحمان صاحب سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور ان کے ساتھ حاضر و موجود ہیں میرے دوسرے مہمان، آپ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں انسٹیٹیوٹ آف انوائرمنٹل اسٹڈی یا شعبہ ماحولیات، جامعہ کراچی سے آپ کا تعلق ہے۔ آپ کا نام ہے ڈاکٹر ظفر اقبال شمس۔ السلام علیکم۔ آپ دونوں شخصیات کو میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ ناظرین کرام، اس سے پہلے کہ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کروں، آئیے جنگلات کے حوالے سے ایک شارٹ ڈاکیومنٹری دیکھتے ہیں۔ جنگلات زمین کا زیور ہیں، یہ نعمتوں کے بیش بہا ذخائر ہیں۔ ایک زمانے میں کرۂ ارض کے خاصے بڑے رقبے پر جنگلات موجود تھے، لیکن انسانی آبادی بڑھی اور دولت کی ہوس نے سر اٹھانا شروع کیا تو قدرتی وسائل کی کمی کے ساتھ جنگلات کا رقبہ بھی گھٹنے لگا۔ اب دنیا میں جنگلات کا رقبہ صرف 29.6% رہ گیا ہے۔ دنیا کے 6 آباد بر اعظموں میں جنگلات کا فیصد رقبہ یہ ہے: جنوبی امریکہ 50.5%، یورپ 46.0%، شمالی وسطی امریکہ 25.7%، اوشیانہ 23.3%، افریقہ 21.8%، ایشیا 17.8%۔ آبادی اور رقبے میں سب سے بڑا بر اعظم ایشیا جنگلات میں سب سے پیچھے ہے۔ دنیا کے کم از کم 10 ممالک ایسے ہیں جہاں جنگلات کا رقبہ ملک کے مجموعی رقبے کے 77% سے زیادہ ہے۔ جنوبی امریکہ کا ملک سورینیم دنیا میں سر فہرست ہے۔ وہاں جنگلات ملک کے 94.7% رقبے پر پھیلے ہوئے ہیں۔ جس خطے میں آج پاکستان ہے، وہاں قدیم زمانے میں خاصے گھنے جنگلات موجود تھے۔ موجودہ بلوچستان کی بگٹی پہاڑیوں سے دنیا کے قدیم ترین میملز یعنی ممالیہ کے آثار ملے ہیں۔
جو 3 کروڑ سال زیادہ قدیم ہے۔ اب ہمارے ملک میں جنگلات کا بمشکل رقبہ 2 سے 3% ہے۔ ماہرین معاشیات کا کہنا ہے کہ کسی بھی ملک کی متوازن معیشت کے لیے وہاں 25% رقبے پر جنگلات ضروری ہیں۔ دنیا میں نئے جنگلات لگانے کے ساتھ ساتھ بنجر ہونے والے جنگلات کو دوبارہ سرسبز و شاداب بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ان کاوشوں میں چین، اسپین، ویتنام، امریکہ اور اٹلی سب سے آگے ہیں۔ افریقی ملک کینیا کی پروفیسر متھائن نے 1977 میں دی گرین بیلٹ موومنٹ کے تحت درخت لگانے کا آغاز کیا۔ اس سلسلے میں انہوں نے دیہی خواتین کو متحرک کیا۔ صرف 20 برسوں میں 2 کروڑ درخت لگائے گئے۔ پروفیسر متھائن نے بتایا کہ اگر ہم کرۂ ارض پر 1 ارب درخت لگانے میں کامیاب ہو جائیں تو گلوبل وارمنگ کے چیلنج کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ پروفیسر متھائن کو ان کی شاندار خدمات پر 2004 کے امن کے نوبل انعام سے نوازا گیا۔ کئی مسلم ممالک میں صحرا کو شاداب علاقوں کا روپ دیا گیا۔ ہم بھی چاہیں تو اپنے جنگلات کے رقبے میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ اسلام نے ہمیں درخت لگانے، جنگلات اور جنگل حیات کے تحفظ کی تعلیم دی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اے دیکھنے والے تو دیکھتا ہے کہ ایک وقت میں زمین خشک پڑی ہوتی ہے، پھر جب ہم اس پر بارش برساتے ہیں تو وہ شاداب ہو جاتی ہے اور ابھرنے لگتی ہے اور طرح طرح کی بارونق چیزیں اگاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، اور آسمان سے برکت والا پانی اتارا اور اس سے باغ و بستان اگائے اور کھیتی کا اناج اور لمبی لمبی کھجوریں جن کا گابھا تہ بتہ ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ بندوں کو روزی دینے کے لیے کیا ہے، اور اس پانی سے ہم نے شہر مردہ یعنی مردہ زمین کو زندہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی، اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں، اور اناج جس کے ساتھ بھس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول۔ تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، بھلا یہ مہمانی اچھی ہے یا تھوہر کا درخت؟ ہم نے اسے ظالموں کے لیے عذاب بنا رکھا ہے۔ وہ ایک درخت ہے کہ جہنم کے اسفل میں اگے گا، اس کے خوشے ایسے ہوں گے جیسے شیطانوں کے سر، سو وہ اسی میں سے کھائیں گے اور اسی سے پیٹ بھریں گے۔ سورہ صافات۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، بلا شبہ تھوہر کا درخت گنہگار کا کھانا ہے، جیسے پگھلا ہوا تانبا، پیٹوں میں اس طرح کھولے گا جس طرح گرم پانی کھولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، پھر تم اسے جھٹلانے والے گمراہ ہو۔ تھوہر کے درخت کھاؤ گے اور اسی سے پیٹ بھرو گے اور اس پر کھولتا ہوا پانی پیو گے، اور پیو گے بھی تو اس طرح جیسے پیاسے اونٹ پیتے ہیں۔ جزا کے دن یہ ان کی ضیافت ہوگی۔ سورہ واقعہ۔ جی ناظرین کرام، ڈاکیومنٹری آپ نے ملاحظہ کی، اب چلتے ہیں سوالات کی سمت۔ مفتی صاحب، پہلا سوال میرا آپ سے ہے، مجھے یہ بتائیے کہ جنگلات میں ہمارے لیے کیسی کشش ہے، مناسبت ہے، دلربائی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے ایک بار کہہ دیا ہے کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، پھر اس پر ہمیشہ ڈٹے رہے، ثابت قدم رہے، تو جب ان کی دنیا سے جانے کا وقت آئے گا تو فرشتے ان کی روح کے استقبال کے لیے اتریں گے اور انہیں کہیں گے کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تمہیں نہ آنے والی کسی بات کا خوف ہونا چاہیے، نہ گزشتہ کسی بات کا رنج و ملال ہونا چاہیے، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور اس جنت کی بشارت سنو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ،
وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اس جنت میں وہ تمہیں سب کچھ ملے گا جس کی تم چاہت کرو گے، یعنی فرمایا کہ طلب کرو گے، جس کی تم چاہت کرو گے، اور وہ بھی ملے گا کہ کبھی بڑی چاہت کے ساتھ دنیا میں جس کے لیے تم دعائیں کیا کرتے تھے۔ تو جو آئیڈیل نعمت ہے آخرت کی، اسے اللہ تعالیٰ نے جنت سے تعبیر کیا ہے اور اس کا نام جنت رکھا ہے۔ کیا بات ہے۔ اور یہ جیم اور نون عربی کے جن کلمات میں آتے ہیں ان میں سطر اور پوشیدگی کے معنی ہوتے ہیں۔ جیسے ماں کے پیٹ میں بچہ ہو تو اسے جنین کہتے ہیں۔ جب ڈھال ہم اپنے پروٹیکشن کے لیے استعمال کرتے ہیں، پرانے زمانے میں ڈھال کہتے تھے، آج بھی پولیس والوں کے پاس وہ لوہے کی ہوتی ہے، اسے جنہ کہتے ہیں۔ اچھا۔ اور اگر انسان کا دماغ تعقل کی صلاحیت مستور ہو جائے تو اسے جنون کہتے ہیں۔ وہ مخلوق جو ہمیں نظر نہیں آتی اسے جن کہتے ہیں۔ بے شک۔ تو جنت کو بھی جنت اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں پر اشجار و نباتات اس کثرت سے ہوں گے کہ زمین نظر نہیں آئے گی۔ کیا بات ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ یہ بھی کہ جنات تجری من تحتها الانہار، باغات ہوں گے اور ان کے بیچ میں نہریں جاری ہوں گی۔ یہ ایک آئیڈیل۔ پھر اس کی مزید جو آئیڈیل فارم ہے بیان کی، فرمایا کہ وَجَنَ الْجَنَّتَيْنِ دان، کہ جنت کا پھل خود جھک کر تمہارے پاس آ جائے گا، یعنی یہ نہیں کہ تمہیں ہاتھ بڑھانا پڑے گا۔ وَدَانِيَةٌ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، اس کے سائے بھی جھک کر آئیں گے اور اس کا پھل یا پھول جسے تم چننا چاہو گے اور وہ بھی تمہارے پاس خود جھک کر چلا آئے گا۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا ہے کہ فِيهَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، یہ تو اب سائنسدانوں نے بتایا کہ درختوں میں بھی مادہ اور نر ہوتے ہیں، اور قرآن نے بہت پہلے بتایا کہ ہر ایک کے زوج ہوں گے، کپل ہوگا۔ پھر فرمایا کہ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ، اس میں طرح طرح کے میوے ہوں گے، کھجور کے درخت ہوں گے، انار کے درخت ہوں گے۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ اس میں ریحان بھی ہوں گے، اس میں بھوسے والا اناج جیسے گندم ہے، جیسے چاول پیدا ہوتا ہے وہ بھی ہوگا۔ تو یہ طرح طرح کے، پھر یہ بھی قرآن مجید میں فرمایا کہ کلما رزقوا منہا رزقا قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل واتوا بہ متشابہا، جب بھی ان کو نئی ڈش پیش کی جائے گی تو وہ کہیں گے یہ تو پھل ہم پہلے کھا چکے ہیں، حالانکہ کہاں جنت کا پھل، کہاں یہ دنیا کا پھل۔ لیکن قرآن نے حکمت بیان کی کہ اتو بھی متشابہہ، دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے رنگتوں کے پھل پیش کیے جائیں گے، کیونکہ اگر اجنبی ہیئت کی کوئی چیز پیش کی جائے تو انسان کی طبیعت اس سے ابا کرتی ہے کہ نہ جانے یہ کیا چیز ہوگی، کیسا ذائقہ ہوگا، تو اٹریکٹ کرنے کے لیے پیش کیا جائے گا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی فطرت کو جنت سے، انسان کی فطرت کو درختوں سے، انسان کی فطرت کو پھلوں سے، انسان کی فطرت کو پھولوں سے، انسان کی فطرت کو سبزے سے بہت لگاؤ ہے اور مناسبت ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے آخرت کی نعمتوں کو جو آئیڈیل انداز میں پیش فرمایا تو اس میں ان نعمتوں کا ذکر فرمایا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیزیں وہ ہیں کہ جن کی دلربائی انسان کی جبلت میں، نیچر میں پیوست ہے اور ثبت ہے، اور یہ انسان جہاں بھی سبزے میں جائے گا تو آنکھوں کو تراوٹ ملے گی اور نور ملے گا، اور انسان کی جو سونگنے کی قوت ہے اسے خوشبوئیں ملیں گی اور راحتیں ملیں گی، اور پھر اسی میں انسان کے لیے، حیوانات کے لیے، نباتات کے لیے رزق کے اسباب بھی اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمائے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت کی نعمتیں اگر درختوں، پھولوں اور پھلوں کی صورت میں بیان کی جا رہی ہیں
تو لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں یہ اشجار، یہ نباتات، یہ سبزے، یہ پودے، یہ پھل، یہ پھول بہت دلکش ہیں، دلربا ہیں، لذیذ ہیں، اور ان میں لذت ذائقہ بھی ہے، پھر ان کا ہمیں تحفظ کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ مفتی صاحب۔ ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب، آپ کی جانب آنا چاہوں گی، اور آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ جنگلات ہمیں باری تعالیٰ کے وجود کا احساس دلاتے ہیں۔ مفتی صاحب نے بہت خوبی سے ہمیں یہ بات سمجھائی ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ جنگلات کے بڑے فائدے کیا کیا ہیں؟ جنگلات کے بے شمار فائدے ہیں، اور ان میں سب سے بڑا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ آکسیجن سپلائی کرتے ہیں زمین کو، اور کاربن ڈائی آکسائڈ جذب کرتے ہیں۔ اٹ مینس کہ لنگس کا کام یا پھیپھڑے کا کام کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی جنگلات سیلاب کو روکتے ہیں۔ سیلاب جن علاقوں میں اگر یہ پہاڑوں پہ درخت موجود ہیں اور ان درختوں کو اگر کاٹ دیا جائے تو یہ برف کے پگھلنے کا عمل تیز ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے سیلاب آتے ہیں۔ جنگلات میں بے شمار ادویات، جنگلات میں جو درخت ہیں وہاں سے بے شمار ادویات نکالی جا سکتی ہیں۔ جنگلات کو ہم لوگ کہتے ہیں جینیٹک ڈائیورسٹی، جس کو جینیاتی آپ ذخیرہ کہہ لیں، کہ اس کے اندر اتنے جینس پرندوں کے صورت میں، پودوں میں موجود ہیں، جانوروں میں موجود ہیں، جو بے تحاشا کام آ سکتے ہیں، کام آتے ہیں دنیا میں۔ فارسٹ میں بہت ساری ایسی اسپیشیز ہیں پلانٹس کی، جیسے آج کل جو پرابلم آ رہی ہے کہ یہ انرجی کرائسس ہے، مثال کے طور پر توانائی کی بڑی شارٹیج ہو رہی ہے، تو بہت سارے پودے ایسے ہیں جس سے بایو فیول پروڈیوس کر سکتے ہیں۔ مثلا ایک پودا جو ہمارے انسٹیٹیوٹ میں بھی جس میں تھوڑا سا کام ہو رہا ہے، جیٹروفا کرکس اسپیشی کا نام ہے، وہ اس کو استعمال کیا جا رہا ہے بایو ڈیزل بنانے میں۔ تو بہت ساری ایسی اسپیشیز ہیں جو جنگلات سے ملتی ہیں بنیادی طور پر۔ یہ ہمیں جنگلات کو دیکھنا پڑتا ہے کہ جنگلات کے اندر جو ریسورسز ہیں وہ کس کس جگہ کام آ سکتے ہیں۔ تو یہ ریسورسز ہیں کہ کچھ اسپیشیز ایسی ہیں جس کے سیڈز کو بایو ڈیزل اور بایو فیول کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، اس کی پروڈکشن وہاں سے ہوتی ہے۔ تو یہ جنگلات کے اندر میں نے کہا نا کہ جنگلات میں بے تحاشا اسپیشیز ہیں، بے تحاشا جینیٹک ڈائیورسٹی ہے۔ ان ڈائیورسٹی میں جو جینس ہیں کس کام آ رہی ہیں، وہ ہیومن ریسورسز انسان بنیادی طور پہ انہیں تلاش کر رہا ہے، یعنی جنگلات سے، فارسٹ سے، وہ خواہ میڈیسن میں ہو، دوائیاں تیار کرنے میں ہو، یا وہاں پر موجود جانوروں میں جو فزیولوجیکل پروسیسز ہیں اسے ہمیں اپنے جسم کو سمجھنے میں اس سے مدد ملتی ہے۔ مثلا ہم اگر بچے یہاں پر فراگ کا ایکسپیریمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، ریبٹ پر ایکسپیریمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو بنیادی طور پر انسان اپنے نظام کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ تو فارسٹ میں ایسے بہت سارے اینیملس ہیں، بہت ساری چیزیں ہیومن انسانی جسم کے ساتھ وہ ملتی جلتی ہیں، تو اسے سمجھنے میں مدد ملتا ہے۔ لیکن بنیادی طور پر بہت ساری چیزیں، بہت ساری دوائیاں، بہت ساری میڈیسنس اس وقت فارسٹ سے حاصل کیا جا رہا ہے، اس وقت پریکٹیکلی حاصل کیا جا رہا ہے۔ اب ہم نے دیکھا ہے کہ نئی ڈائریکشن ہمیں یہ مل رہی ہے کہ بہت ساری اسپیشیز ہیں، پلانٹ اسپیشیز ہیں، جس سے فیول تلاش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ان فوائد کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ مفتی صاحب، آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ اس حوالے سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جنگلات کو زمین کا حسن بھی قرار دیا اور جنگلات کو زمین کی حیات کی علامت بھی قرار دیا۔ کیا بات ہے! فرمایا کہ وَمِنْ آیَاتِهِ إِنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ تم زمین کو کبھی خشک اور بنجر دیکھتے ہو، بے جان دیکھتے ہو، پھر ہم اس پر بارش نازل کرتے ہیں، اہتزت، پھر زمین میں حرکت پیدا ہوتی ہے، پھر زمین میں نمو کی، اگانے کی، گروتھ کی، رویدگی کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان الذی احیاھا لمحیی الموتیٰ، پھر اپنی قدرت کی دلیل کہ جو خالق مردہ زمین کو بنجر ہونے کے بعد زندہ کر سکتا ہے، وہ قیامت میں مردہ انسانوں کو بھی زندہ کر دے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جنگلات زمین کی حیات کی دلیل ہیں۔ اگر کہیں جنگل نہیں ہے تو زمین بے جان ہے، لیکن جہاں جنگلات ہیں، باغات ہیں، پھل پھول ہیں، فصل ہیں، وہ زمین کی حیات کی علامت ہے۔ پھر فرمایا کہ وَزَيَّنَتْ، زمین مزین ہو جاتی ہے،
حتی اذا اخذت الارض زخرفها، جب کھیت اور کھلیان پورے کے پورے جو فصل ہیں، جیسے دھان کی فصل ہے، جیسے گندم کی فصل ہے، گنے کی فصل ہے، مکئی کی فصل ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ جب زمین مدین ہو جاتی ہے، اس کا حسن اپنے شباب پہ آ جاتا ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فصلوں کو زمین کی حیات سے، جمال سے، شباب سے، حسن سے تعبیر کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ ہر چیز کی اب عبادت اس کی نوع کے اعتبار سے ہے۔ فرمایا کہ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند کا لگے بندے نظام کے مطابق چلنا یہ اس کی بندگی ہے۔ والنجم والشجر یسجدان، زمین پر بچھا ہوا سبزہ اور کھڑے درخت یہ بھی اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ تو کوئی چیز حالت قیام میں ہے، درخت، اور اس کی پھیلی ہوئی شاخیں حالت رکوع میں ہیں، اور بچھا ہوا سبزہ یہ حالت سجدہ میں ہے۔ ہر حالت میں یہ چیزیں اللہ کی بندگی بیان کرتی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ نے بیان فرمایا کہ وَجَعَلْنَا الْجِبَالَ أَوْتَادًا، کہ ہم نے پہاڑوں کو کیلوں کی طرح زمین میں گاڑ دیا تاکہ زمین میں جماؤ اور ثبات پیدا ہو جائے، اور فرمایا کہ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، پھر ان کو ہم نے پہاڑوں کو زمین کا لنگر بھی بنا دیا تاکہ زمین ہلے نہیں۔ تو جس طرح سے پہاڑ زمین کی کیلیں ہیں اور جس طرح سے پہاڑ زمین کے لیے لنگر ہیں، اس طرح سے جنگلات جو ہیں وہ پہاڑوں کے لیے کیلیں ہیں، وہ پہاڑوں کے لیے لنگر ہیں۔ پھر آپ اگر جائیں یورپ اور امریکہ کی طرف جہاں شدید سرد موسم ہوتے ہیں، وہاں ہماری طرح جو سیمیٹڈ مکان ہیں ان میں رہنا مشکل ہوتا ہے۔ وہ سارے کے سارے مکان جو ہیں فرش بھی لکڑی کا، دیواریں بھی لکڑی کی، چھت بھی لکڑی کے، جس کی وجہ سے وہ موسم کی جو سردی ہے اس کو بھی برداشت کر لیتے ہیں اور گرمی کی حدت کو بھی کم کر دیتے ہیں۔ اس لیے، اور جیسا کہ دوسرا فلسفہ بتایا گیا کہ ہماری حیات کے لیے جو گیس ضروری ہے آکسیجن وہ پروڈیوس کرتے ہیں، اور وہ گیسز جو ہماری حیات کے لیے مضر ہیں وہ ایبزارب کرتے ہیں، گویا وہ اس فضا کو پیوریفائی کرتے ہیں، وہ ماحول کی تطہیر کرتے ہیں۔ تو اگر کوئی ان کو تباہ کرتا ہے تو وہ ماحول کو تباہ کرتا ہے۔ میں بہت مشکور و ممنون ہوں آپ دونوں شخصیات کی کہ آج آپ دونوں کے اتنے مدلل جوابات ہمیں ملے کہ ہمارے اذہان کے تمام تاریک گوشے روشن ہو گئے۔ بہت شکریہ آپ دونوں شخصیات کی آمد۔ رضا نسیم کو اجازت دیجیے، درخت لگائیے، اسکول ڈرائیورز کے ماحول کو بہتر بنائیے۔ فی امان اللہ۔